بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا پچھلے کچھ عرصے میں آپ کا پیٹ پہلے سے زیادہ نکل آیا ہے؟ کیا کھانا کھانے کے کچھ دیر بعد ہی دوبارہ کچھ کھانے کو دل کرتا ہے؟ کیا میٹھا دیکھ کر خود کو روکنا مشکل ہوتا ہے؟ کیا دن بھر سستی اور تھکن محسوس ہوتی ہے؟ کیا کھانے کے بعد بہت زیادہ نیند آتی ہے؟ اور کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ میری شوگر تو ابھی ٹھیک ہے، پھر مجھے فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن ذرا رکیں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ بعض اوقات شوگر کی بیماری ظاہر ہونے سے کافی پہلے جسم کے اندر کچھ تبدیلیاں شروع ہو چکی ہوتی ہیں اور انسان کو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا؟ آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے۔ اسے کہتے ہیں انسولین ریزسٹنس۔ نام تھوڑا مشکل ہے لیکن اس کا مطلب بہت آسان ہے۔ آج کی ویڈیو کے آخر تک آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ انسولین کیا ہے، یہ مسئلہ کیسے شروع ہوتا ہے، پیٹ کی چربی سے اس کا کیا تعلق ہے، میٹھا کھانے کی خواہش کیوں بڑھ سکتی ہے، شوگر سے پہلے کی حالت کیا ہوتی ہے، کون سے ٹیسٹ مددگار ہو سکتے ہیں، اور سب سے اہم بات، آپ آج سے کیا تبدیلی کر سکتے ہیں۔ اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو ایک بہت آسان روزانہ کا طریقہ بھی بتاؤں گی، تو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ انسولین کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے ایک بہت آسان مثال سمجھتے ہیں۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانے سے ہمارے جسم کو توانائی ملتی ہے۔ کھانے کے بعد خون میں شکر کی مقدار بڑھتی ہے۔ اب اس شکر کو جسم کے مختلف خلیوں تک پہنچانا ضروری ہوتا ہے تاکہ جسم اسے توانائی کے لیے استعمال کر سکے۔ یہ کام کرنے میں ایک ہارمون مدد کرتا ہے جسے انسولین کہتے ہیں۔ آپ انسولین کو ایک چابی سمجھ لیں اور ہمارے جسم کے خلیوں کو ایسے دروازے سمجھیں جن کے اندر توانائی پہنچانی ہے۔ انسولین چابی کی طرح کام کرتی ہے اور خون میں موجود شکر کو خلیوں کے اندر جانے میں مدد دیتی ہے۔ جب یہ نظام ٹھیک کام کر رہا ہو تو سب کچھ مناسب طریقے سے چلتا رہتا ہے، لیکن مسئلہ اس وقت شروع ہو سکتا ہے جب جسم کے خلیے انسولین کے پیغام کو پہلے جیسا قبول نہ کریں، یعنی چابی موجود ہے لیکن دروازہ پہلے جیسا آسانی سے نہیں کھل رہا۔ اس کیفیت کو کہتے ہیں انسولین ریزسٹنس۔ پھر جسم کیا کرتا ہے؟ اب یہاں اصل بات شروع ہوتی ہے۔ اگر جسم کے خلیے انسولین کے پیغام کو صحیح طرح قبول نہیں کر رہے تو جسم کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح خون کی شکر کو قابو میں رکھا جائے۔ پینکریاس زیادہ انسولین بنانا شروع کر سکتا ہے۔ کچھ عرصے تک جسم اس اضافی انسولین کی مدد سے خون کی شکر کو معمول کے قریب رکھ سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایک شخص کے جسم میں یہ مسئلہ شروع ہو سکتا ہے لیکن اس کی خون کی شکر ابھی واضح طور پر زیادہ نہ ہو۔ وہ شخص کہتا ہے میری شوگر تو نارمل ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن اندر سے جسم کو معمول کے مطابق کام کرنے کے لیے پہلے سے زیادہ محنت کرنا پڑ رہی ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صرف ایک مرتبہ شوگر نارمل آنے سے پوری صحت کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ کیا شوگر نارمل ہو تو فکر کی ضرورت نہیں؟ یہ بہت عام غلط فہمی ہے۔ فرض کریں آپ نے آج خون کا ٹیسٹ کروایا اور شوگر معمول کے مطابق آئی، یہ اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کا وزن مسلسل بڑھ رہا ہے، پیٹ کے گرد چربی بڑھ رہی ہے، آپ بہت کم حرکت کرتے ہیں، خون میں چکنائی زیادہ ہے، یا آپ کو پہلے ہی جگر پر چربی کا مسئلہ بتایا گیا ہے، تو اپنی مجموعی صحت پر توجہ دینا پھر بھی ضروری ہے، کیونکہ جسم میں ہونے والی تبدیلیاں ہمیشہ ایک ہی دن میں ظاہر نہیں ہوتی۔ بعض اوقات جسم پہلے کچھ عرصہ مقابلہ کرتا رہتا ہے اور بعد میں خون کی شکر بھی بڑھنا شروع ہو سکتی ہے۔ اسی لیے بہتر ہے کہ بیماری کا انتظار نہ کیا جائے۔ جگر پر چربی اور انسولین کا کیا تعلق ہے؟ ہم نے فیٹی لیور یعنی جگر پر چربی کے بارے میں بات کی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ جگر پر چربی اور انسولین ریزسٹنس کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ دیکھیں، جسم کے اندر بہت سے مسائل ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں، مثلاً وزن بڑھنا، پیٹ کے گرد چربی، جسمانی سرگرمی کم ہونا، خون میں شکر کا بڑھنا، خون میں چکنائی کا بڑھنا اور جگر پر چربی۔ یہ سب چیزیں بعض لوگوں میں ایک ہی مجموعی مسئلے کا حصہ بن سکتی ہیں۔ اس لیے اگر کسی شخص کو جگر پر چربی کا پتہ چلے تو صرف جگر پر توجہ دینا کافی نہیں، اسے اپنی پوری صحت کا جائزہ بھی لینا چاہیے۔ پیٹ کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ اب ایک سوال جو بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، میرا وزن اتنا زیادہ نہیں لیکن میرا پیٹ کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ زیادہ کھانا، میٹھی چیزیں، تلی ہوئی غذائیں، جسمانی سرگرمی کی کمی، زیادہ دیر بیٹھے رہنا، نیند کی کمی اور عمر کے ساتھ جسم میں آنے والی تبدیلیاں۔ لیکن اگر پیٹ کی چربی کے ساتھ ساتھ شوگر، خون کی چکنائی، بلڈ پریشر یا جگر پر چربی کا مسئلہ بھی موجود ہو تو جسم کے اندر ہونے والی تبدیلیوں پر توجہ دینا ضروری ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، صرف پیٹ دیکھ کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کسی شخص کو انسولین ریزسٹنس ہے، یہ صرف ایک اشارہ ہو سکتا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا میٹھا اس مسئلے کی وجہ ہے؟
یہ بہت عام سوال ہے کہ کیا زیادہ میٹھا کھانے سے انسولن ریزسٹنس ہوتی ہے؟ بات اتنی سادہ نہیں کہ صرف ایک چیز کو ذمہ دار قرار دے دیا جائے، لیکن اگر روزانہ بہت زیادہ میٹھی چیزیں، میٹھے مشروبات اور ضرورت سے زیادہ خوراک استعمال کی جائے، جبکہ جسمانی سرگرمی بہت کم ہو، تو وزن اور جسم کے اندر ہونے والے نظام پر برا اثر پڑ سکتا ہے۔ ذرا اپنی روزمرہ زندگی دیکھیں، صبح میٹھی چائے، ساتھ بسکٹ، دوپہر کو کھانے کے ساتھ میٹھا مشروب، شام کو چائے کے ساتھ بسکٹ یا کیک، رات کو کھانے کے بعد پھر میٹھا، اور پھر پورا دن زیادہ تر بیٹھے رہنا۔ مسئلہ صرف ایک چمچ چینی کا نہیں، اصل مسئلہ پوری لائف سٹائل کا ہے۔ اب ایک دلچسپ بات پر غور کریں، اگر آپ کا وزن بہت تیزی سے نہیں بڑھا لیکن آپ کی کمر کے کپڑے آہستہ آہستہ تنگ ہوتے جا رہے ہیں، تو اسے صرف نظر انداز نہ کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کی خوراک زیادہ ہو گئی ہو سکتا ہے آپ کی جسمانی سرگرمی کم ہو گئی ہو سکتا ہے نیند خراب ہو، اور بعض لوگوں میں پیٹ کے گرد اضافی چربی جسم کے اندر ہونے والی دوسری تبدیلیوں کے ساتھ بھی جڑی ہو سکتی ہے۔ اس لیے صرف ترازو پر وزن دیکھنا کافی نہیں، اپنی کمر پر بھی نظر رکھیں۔ کیا ہر وقت بھوک لگنا خطرے کی علامت ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے ابھی کھانا کھایا تھا لیکن مجھے پھر بھوک لگ رہی ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اگر کھانے میں پروٹین اور ریشہ کم ہو تو پیٹ زیادہ دیر تک بھرا ہوا محسوس نہیں ہوتا۔ اگر آپ بہت کم سوتے ہیں تو بھی بھوک اور کھانے کی خواہش متاثر ہو سکتی ہے۔ ذہنی دباؤ بھی کھانے کی خواہش بڑھا سکتا ہے۔ لیکن اگر بار بار بھوک لگنے کے ساتھ وزن بڑھ رہا ہو، پیٹ کی چربی زیادہ ہو، میٹھا بہت پسند آنے لگا ہو اور دوسرے خطرے والے عوامل بھی موجود ہوں، تو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہت ضروری ہے۔ لیکن صرف زیادہ بھوک لگنے سے یہ فیصلہ نہ کریں کہ آپ کو انسولین ریزسٹنس ضرور ہے۔ میٹھا کھانے کی خواہش کیوں بڑھتی ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے طے کیا آج میں میٹھا بالکل نہیں کھاؤں گی، پھر کچھ دیر بعد چاکلیٹ نظر آئی اور آپ نے کہا بس ایک ٹکڑا، پھر ایک اور آخر میں پوری چاکلیٹ ختم ہو جاتی ہے۔ ایسا بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن میٹھے کی خواہش صرف انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ عادت، ذہنی دباؤ، نیند کی کمی، کھانے کا انداز اور بہت سی دوسری وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ اس لیے ہر میٹھے کی خواہش کو بیماری نہ سمجھیں، لیکن اگر آپ کی پوری خوراک ہی میٹھی چیزوں کے گرد گھوم رہی ہے تو اسے بدلنے کی ضرورت ضرور ہے۔ کھانے کے بعد بہت زیادہ نیند کیوں آتی ہے؟ ایک اور عام شکایت ہے کہ کھانا کھانے کے بعد میری آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں، خاص طور پر اگر کھانا بہت زیادہ ہو، بھاری ہو یا اس میں بہت زیادہ نشاستہ اور چکنائی ہو، تو کچھ لوگوں کو کھانے کے بعد غنودگی محسوس ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ کو پورے دن غیر معمولی تھکن رہتی ہے، ہر وقت نیند آتی ہے یا روزمرہ کے کام کرنا مشکل لگتے ہیں، تو صرف کھانے کو ذمہ دار نہ سمجھیں۔ خون کی کمی، نیند کی خرابی، تھائرائیڈ کا مسئلہ اور کئی دوسری وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ یاد رکھیں، ایک علامت کا مطلب ہمیشہ ایک ہی بیماری نہیں ہوتا۔ اب ایک ایسی علامت ہے جسے بہت سے لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں میں گردن، بغل یا جسم کے دوسرے حصوں کی جلد سیاہ اور قدرے موٹی محسوس ہونے لگتی ہے۔ اسے طبی زبان میں ایک مخصوص نام دیا جاتا ہے اور یہ بعض لوگوں میں انسولین ریزسٹنس کے ساتھ دیکھی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ کی گردن سیاہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو لازماً انسولین ریزسٹنس ہے۔ جلد کے رنگ میں تبدیلی کی دوسری وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، اس لیے اسے صرف میل سمجھ کر زور زور سے رگڑنے کے بجائے اگر تبدیلی نئی ہے یا بڑھ رہی ہے تو ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ کیا صرف موٹے لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے؟ نہیں، یہ بات بہت اہم ہے۔ بعض دبلا پتلا نظر آنے والے لوگوں میں بھی جسم کے اندر چربی اور شوگر سے متعلق مسائل ہو سکتے ہیں۔ خاص طور پر ہمارے خطے کے لوگوں میں جسمانی وزن زیادہ نہ ہونے کے باوجود بھی بعض اوقات پیٹ کے گرد چربی اور دوسرے میٹابولک مسائل موجود ہو سکتے ہیں۔ اس لیے یہ نہ سوچیں کہ میں موٹی نہیں ہوں، مجھے شوگر کا خطرہ نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی یہ سوچیں کہ میں دبلی ہوں اس لیے میرا جگر اور خون کی شکل لازماً ٹھیک ہے۔ جسم کی اصل حالت صرف ظاہری شکل سے معلوم نہیں ہوتی۔ خواتین میں کیا صورتحال ہوتی ہے؟ خواتین میں بھی انسولین ریزسٹنس ہو سکتی ہے۔ بعض خواتین میں ہارمونز سے متعلق ایک بیماری کے ساتھ بھی انسولین کی ریزسٹنس دیکھی جا سکتی ہے، لیکن ہر ایسی خاتون کو یہ مسئلہ ہو یہ ضروری نہیں، اور ہر انسولین کی ریزسٹنس کا مطلب بھی وہی بیماری نہیں ہوتا۔ اس لیے خود سے تشخیص نہ کریں۔ اگر ماہواری میں واضح بے قاعدگی، وزن میں تیزی سے اضافہ، چہرے پر غیر معمولی بال یا دوسرے ہارمون سے متعلق شکایات ہوں تو ڈاکٹر سے مناسب مشورہ لینا بہتر ہے۔ یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لیں کہ انسولین ریزسٹنس کا تعلق صرف شوگر سے نہیں ہو سکتا، یہ جسم کی مجموعی صحت سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر کسی شخص کا وزن بڑھ رہا ہے، پیٹ کے گرد چربی زیادہ ہے، بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے
خون میں چکنائی زیادہ ہے اور جگر پر چربی بھی ہے تو اسے اپنے پوری صحت پر توجہ دینی چاہیے۔ یعنی مقصد صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے شوگر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ مقصد ہونا چاہیے مجھے اپنے جسم کو صحت مند رکھنا ہے۔ کیا یہ مسئلہ بہتر ہو سکتا ہے؟ بہت سے لوگوں میں طرز زندگی بہتر کرنے سے جسم کا انسولین کے ساتھ رد عمل بہتر ہو سکتا ہے۔ خاص طور پر اگر وزن زیادہ ہو تو مناسب اور آہستہ آہستہ وزن کم کرنا مددگار ہو سکتا ہے۔ جسمانی سرگرمی بڑھانا بھی اہم ہے۔ خوراک بہتر کرنا بھی ضروری ہے، لیکن یہاں ایک بہت اہم بات، فوری نتیجے کے پیچھے نہ بھاگیں۔ 2 دن بھوکا رہنا علاج نہیں، صرف جوس پینا علاج نہیں، صرف کوئی خاص مشروب پینا علاج نہیں، اور صرف ایک چیز چھوڑ دینے سے پوری صحت ٹھیک نہیں ہوتی۔ اصل چیز ہے مسلسل اچھی عادتیں۔ پلیٹ کو کیسے بہتر بنائیں؟ اب ایک بہت آسان طریقہ، جب آپ کھانا کھانے بیٹھیں تو اپنی پلیٹ کو دیکھیں، کیا اس میں سبزی موجود ہے؟ کیا دال، انڈا، مچھلی، گوشت یا کوئی اور مناسب پروٹین موجود ہے؟ کیا روٹی یا چاول کی مقدار ضرورت سے زیادہ تو نہیں؟ اور کیا کھانے کے ساتھ لازمی طور پر میٹھا مشروب موجود ہے؟ اگر ایسا ہے تو آہستہ آہستہ تبدیلی شروع کریں۔ سب سے پہلے میٹھا مشروب کم کریں، پھر تلی ہوئی چیزیں کم کریں، پھر سبزی اور پروٹین کی مقدار بہتر کریں اور کھانے کی مقدار پر توجہ دیں۔ آپ کو روٹی اور چاول ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کی ضرورت نہیں، اصل بات مقدار اور مجموعی خوراک ہے۔ چائے بھی دیکھنا چاہیے۔ ہم پاکستانیوں کی زندگی میں چائے کی ایک خاص جگہ ہے۔ صبح چائے، دوپہر چائے، شام چائے، مہمان آئے تو چائے، لیکن ذرا یہ بھی دیکھیں کہ آپ ایک دن میں کتنی چینی استعمال کر رہے ہیں۔ اگر ہر کپ میں کافی چینی ہے اور دن میں کئی کپ پیتے ہیں تو پورے دن کی چینی کافی بڑھ سکتی ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ چینی استعمال کرتے ہیں تو ایک دم ختم کرنا مشکل ہو سکتا ہے، اس لیے آہستہ آہستہ کم کریں۔ مثلاً اگر آپ 2 چمچ ڈالتے ہیں تو پہلے 1.5 کریں، پھر 1 اور پھر مزید کم کرنے کی کوشش کریں۔ چھوٹی تبدیلی زیادہ آسانی سے عادت بنتی ہے۔ کیا ورزش کے لیے لازماً جم جانا ضروری ہے؟ بالکل نہیں۔ اگر آپ پورا دن بیٹھے رہتے ہیں تو آپ کو پہلے ہی دن سخت ورزش کرنے کی ضرورت نہیں۔ چلنے سے شروع کریں، روزانہ کچھ وقت چہل قدمی کریں، کھانے کے بعد ہلکی واک کریں، جہاں ممکن ہو تھوڑا پیدل چلیں، کافی دیر بیٹھے رہنے کے بعد اٹھیں اور تھوڑا چلیں۔ آہستہ آہستہ اپنی جسمانی سرگرمی بڑھائیں۔ یاد رکھیں، روزانہ تھوڑی حرکت کبھی کبھار کی بہت زیادہ ورزش سے زیادہ آسانی سے عادت بن سکتی ہے۔ اگر ورزش کرتے ہوئے سینے میں درد، شدید سانس پھولنا یا چکر آئے تو ورزش روک کر طبی مشورہ لیں۔ اب اس مسئلے سے نیند کا کیا تعلق ہے؟ ایک چیز جسے لوگ اکثر بھول جاتے ہیں۔ اگر آپ رات دیر تک جاگتے ہیں، صبح مشکل سے اٹھتے ہیں، دن بھر تھکے رہتے ہیں اور پھر تھکن دور کرنے کے لیے بار بار چائے، بسکٹ یا میٹھی چیزیں استعمال کرتے ہیں، تو آپ کی روزمرہ عادتیں مزید خراب ہو سکتی ہیں۔ اس لیے صرف خوراک پر توجہ نہ دیں، اپنی نیند کا وقت بھی بہتر کریں۔ کوشش کریں کہ روزانہ مناسب وقت پر سوئیں اور جاگیں۔ کیا بھوکا رہنا بہترین حل ہے؟ سوشل میڈیا پر آپ نے بہت سی ایسی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، اتنے گھنٹے بھوکے رہیں اور شوگر ختم، صرف یہ طریقہ اپنائیں اور انسولین ٹھیک۔ لیکن حقیقت اتنی آسان نہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے مخصوص طریقے سے وقفے کے ساتھ کھانا وزن کم کرنے میں مددگار ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہر شخص کے لیے مناسب نہیں۔ خاص طور پر اگر کوئی شخص شوگر کی دوا استعمال کرتا ہے، حاملہ ہے یا اسے کوئی خاص بیماری ہے تو خود سے لمبے وقت تک بھوکا رہنا مناسب نہیں۔ اس لیے کسی بھی خاص غذائی طریقے کو اپنانے سے پہلے اپنی صحت کو سامنے رکھیں۔ کیسے پتہ چلے گا کہ مسئلہ کیا ہے؟ اب سب سے اہم سوال ہے، مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ میرے جسم میں انسولین ریزسٹنس ہے؟ صرف علامات دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ڈاکٹر آپ کا وزن دیکھ سکتا ہے، کمر کے گرد چربی دیکھ سکتا ہے، بلڈ پریشر دیکھ سکتا ہے، خاندان میں شوگر کی تاریخ پوچھ سکتا ہے، آپ کی خوراک اور روزمرہ کی سرگرمی کے بارے میں پوچھ سکتا ہے، اور ضرورت کے مطابق خون کے ٹیسٹ تجویز کر سکتا ہے۔ مثلاً خون میں شکر کا ٹیسٹ، 3 ماہ کی اوسط شکر کا ٹیسٹ اور خون میں چکنائی کے ٹیسٹ۔ بعض حالات میں ڈاکٹر مزید ٹیسٹ بھی کروا سکتا ہے، لیکن صرف انٹرنیٹ پر کوئی ایک عدد دیکھ کر خود کو مریض قرار نہ دیں۔ شوگر سے پہلے کی حالت کیا ہے؟ اب ایک بہت اہم بات، کچھ لوگوں میں خون کی شکر معمول سے زیادہ ہو جاتی ہے لیکن ابھی شوگر کی بیماری کی حد تک نہیں پہنچی ہوتی۔ اسے عام زبان میں شوگر سے پہلے کی حالت کہا جا سکتا ہے۔ یہ وقت بہت اہم ہے کیونکہ یہ ایک طرح کی گھنٹی ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو شوگر سے پہلے کی حالت کا پتہ چلے تو اسے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اپنی خوراک، وزن اور جسمانی سرگرمی پر سنجیدگی سے کام شروع کرنا چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ لوگ کون سی 3 بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ پہلی غلطی، رپورٹ تھوڑی سی خراب آئے اور اسے نظر انداز کر دینا۔ ابھی تو شوگر نہیں ہے، یہ سوچ درست نہیں۔
دوسری غلطی، صرف دوا پر بھروسہ کرنا اور کھانے پینے اور ورزش کو بالکل نظر انداز کرنا۔ تیسری غلطی، کسی دوست یا رشتہ دار کی دوا خود سے شروع کر دینا۔ یاد رکھیں، ہر شخص کا جسم اور بیماری کی حالت مختلف ہوتی ہے۔ کیا ہر شخص کو دوا کی ضرورت ہوتی ہے؟ نہیں، ہر شخص کا علاج ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں میں بنیادی توجہ خوراک، وزن اور جسمانی سرگرمی بہتر کرنے پر ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو دوسری بیماریوں کے لیے دوا کی ضرورت ہو سکتی ہے، اور اگر ڈاکٹر نے دوا دی ہے تو صرف کسی کی ویڈیو دیکھ کر اسے بند بھی نہ کریں۔ ایک عام پاکستانی گھر کے لیے آسان مثال، ایک پورے دن کی مثال دیکھتے ہیں۔ صبح اٹھے، چائے پی۔ اگر چائے میں بہت زیادہ چینی ہے تو آہستہ آہستہ کم کریں۔ ناشتے میں صرف چائے اور بسکٹ پر گزارا کرنے کے بجائے متوازن کھانا کھا لیں۔ دوپہر کے کھانے میں سبزی یا دال، مناسب مقدار میں پروٹین اور ضرورت کے مطابق روٹی یا چاول۔ 7، میٹھے مشروب کے بجائے پانی۔ شام کو اگر بھوک لگے تو ہر بار بسکٹ یا مٹھائی کے بجائے بہتر چیز کا انتخاب کریں۔ رات کو بہت زیادہ کھانے سے بچیں اور دن میں کسی نہ کسی وقت چہل قدمی ضرور کریں۔ یہ کوئی مہنگا منصوبہ نہیں، اس کے لیے کسی خاص پاؤڈر کی ضرورت نہیں، کسی مہنگے مشروب کی ضرورت نہیں، صرف مستقل مزاجی چاہیے۔ کیا پھل بھی چھوڑ دیں؟ یہ بھی بہت عام غلط فہمی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اگر شوگر کا خطرہ ہے تو پھل بھی چھوڑ دیں، لیکن پورا پھل اور میٹھا مشروب ایک جیسی چیزیں نہیں ہیں۔ پھل میں ریشہ اور دوسرے غذائی اجزاء بھی ہوتے ہیں، لیکن ہر چیز کی طرح مقدار اہم ہے۔ اگر کسی شخص کو شوگر یا کوئی خاص بیماری ہے تو اسے اپنی خوراک اپنی حالت کے مطابق ڈاکٹر یا ماہر غذا سے طے کرنی چاہیے۔ سب سے خطرناک جملہ، اب اس جملے کو یاد رکھیں، مجھے ابھی شوگر نہیں ہے اس لیے مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سوچ بدلنی چاہیے۔ اگر آپ کا وزن بڑھ رہا ہے، پیٹ بڑھ رہا ہے، جگر پر چربی ہے، خون میں چکنائی زیادہ ہے یا شوگر معمول سے بڑھ رہی ہے تو یہی وقت ہے اپنی عادتیں بہتر کرنے کا۔ بیماری کا انتظار کیوں کریں؟ خود سے یہ سوال پوچھیں۔ آج رات سونے سے پہلے اپنے آپ سے یہ سوال ضرور پوچھیں، کیا میرا وزن پچھلے سال سے بڑھ گیا ہے؟ کیا میری کمر پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے؟ کیا میں روزانہ میٹھے مشروبات لیتا ہوں؟ کیا مجھے جگر پر چربی کا بتایا گیا ہے؟ کیا میرے خاندان میں شوگر عام ہے؟ کیا میرا بلڈ پریشر یا خون کی چکنائی زیادہ ہے؟ اگر کئی سوالوں کا جواب ہاں ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ آپ کو انسولین ریزسٹنس ضرور ہے، لیکن یہ ضرور ایک وجہ ہے کہ آپ اپنی صحت کو زیادہ سنجیدگی سے دیکھیں۔ ڈاکٹر سے کب ملنا چاہیے؟ اگر آپ کا وزن مسلسل بڑھ رہا ہے، آپ کو جگر پر چربی کا پتہ چلا ہے اور خون کی شکر بار بار زیادہ آ رہی ہے، 3 ماہ کی اوسط شکر کی رپورٹ خراب آئی ہے، خون میں چکنائی زیادہ ہے یا خاندان میں شوگر بہت عام ہے تو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔ اور اگر آپ کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے، بار بار پیشاب آتا ہے، نظر دھندلی ہوتی ہے، غیر معمولی کمزوری محسوس ہوتی ہے یا بغیر وجہ وزن کم ہو رہا ہے تو طبی معائنہ ضرور کروائیں۔ سب سے اہم بات، اب پوری ویڈیو کی سب سے اہم بات سمجھیں، انسولین ریزسٹنس کو صرف ایک علامت سے نہیں پہچانا جا سکتا۔ پیٹ بڑھنے کا مطلب لازماً یہ نہیں، میٹھا کھانے کا دل کرنے کا مطلب لازماً یہ نہیں، تھکن کا مطلب لازماً یہ نہیں، لیکن اگر کئی خطرے والے عوامل ایک ساتھ موجود ہوں تو اپنی صحت کو نظر انداز بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی پوری زندگی کی ایک دن بھی بدلنے کی ضرورت نہیں۔ آج صرف ایک تبدیلی کریں۔ اگر روزانہ میٹھا مشروب پیتے ہیں تو اسے کم کریں۔ اگر پورا دن بیٹھتے ہیں تو آج کچھ دیر چلیں۔ اگر چائے میں بہت زیادہ چینی ہے تو آج 1 چمچ کم کریں۔ اگر رات کو بہت زیادہ کھاتے ہیں تو مقدار کم کریں، اور اگر وزن زیادہ ہے تو آہستہ آہستہ کم کرنے کی کوشش کریں۔ چھوٹی تبدیلیاں معمول بن جائیں تو یہی بڑی تبدیلی بن جاتی ہے۔ اور آخر میں ایک سوال، ہم روزانہ ایسی بہت سی چیزیں کھاتے ہیں جنہیں ہم صحت مند سمجھتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات کھانے کی چیز سے زیادہ اس کی مقدار اور اسے کھانے کا طریقہ اہم ہوتا ہے؟ اگلی ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے، روزانہ کی وہ عام غذائیں جنہیں لوگ صحت مند سمجھ کر زیادہ کھاتے ہیں اور اپنی پلیٹ کو صحیح طریقے سے کیسے بنایا جائے۔ اگر آج کی ویڈیو نے آپ کو اپنی صحت کے بارے میں سوچنے پر مجبور کیا ہے تو اسے اپنے گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، خاص طور پر ایسے لوگوں کے ساتھ جنہیں وزن یا جگر پر چربی یا شوگر سے پہلے کی حالت کا مسئلہ ہے۔ اور میڈ ہب کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں ہم مشکل طبی باتوں کو عام اور آسان اردو میں سمجھتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، صحت مند رہیں، فی امان اللہ۔